وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ آج ہم سورۃ الکہف کی تفسیر دیکھیں گے. میں اپنی فرینڈ عظمیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ تلاوت کے ساتھ میں اس پارے کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم عظمیٰ. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھا ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. سورۃ الکہف کی شروعات اس طرح سے ہو رہی ہے. اللہ کا ارشاد ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے. اس سے پہلے یہ کہ حدیث سے ثابت ہے جو سورۃ الکہف کی جو فضیلتیں ہیں کہ جو بھی شخص جو بھی بندہ جمعہ کے دن ٹھیک ہے فرائیڈے کو جو بھی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص سورۃ الکہف کے شروع کے یا آخر کے یا دونوں بھی شروع اور آخر کے 10 آیاتوں کو حفظ کرے گا، 10 آیاتوں کو یاد کرے گا تو دجال کے جو فتنہ ہے جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس فتنے سے اس کی حفاظت ہوں گی. اور انشاءاللہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا لیکن مفسرین کا کہنا ہے اللہ عالم کی کیا وجہ ہے جو اس آیاتوں کے سبب دجال کے فتنے سے حفاظت ہوں گی. کیونکہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو انسانوں کو اس کی ایمان کے سبب آزمایا جائے گا. اور دجال کا فتنہ ویسا ہے کہ وہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مینس کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں آگ جہنم لے کے گھومے گا، لیکن بالآخر جو جنت ہے وہ جہنم ہوں گی اور جو جہنم ہے وہ جنت ہوں گی. لیکن بہت سارے لوگ اس فتنے میں آ جائیں گے اور اس طرح سے ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا. اور اس فتنے میں آنے والے دجال کے فتنے میں دجال کے پیچھے چلنے والی زیادہ جو تعداد بتائی گئی ہے وہ عورتوں کی تعداد رہنے والی ہے. تو اس سورہ میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہتے ہیں مینس جو غار ہوتا ہے کیو جسے ہم کہتے ہیں اصحاب کہف ٹھیک ہے، جسے الرقیم بھی کہا گیا ہے. تو اس طرح سے آگے کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیونکہ جو نوجوان تھے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایمان کی اور ان نوجوانوں کی حفاظت کی ہے. تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ ان کی ایمان کی حفاظت کی گئی ہے اسی لیے جو بھی شخص اس سورہ کے شروع کے یا آخر کے 10 آیاتوں کو حفظ کریں گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. تو بے شک سب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے
جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کر بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو بے شک ہمیں پتا ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا ہے اور انہوں نے ہمیں ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، باغات ہے جس کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیونکہ دن رات کی مشقتیں ہیں، اپنے قوم کو اپنی امت کو سمجھانا ہے، ان کے پیچھے اتنی محنت ہے، لیکن جو اس کا رزلٹ تھا کہ اس طرح سے جو کفار ہے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں شاید اگر وہ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کفر پر ہی ٹکے ہیں، تو شاید آپ اپنی جان کو ہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ بے شک جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اس زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے ان میں جو کون عمل میں بہتر ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو بے شک اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، اس زمین کو زینت سے بنایا ہے، مینس ایک اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو بھی اگر جو ایمان سے تھوڑا سا جس کی دوری ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ جو دنیا ہے ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے، بس کھیل تماشے کی جگہ ہے، اور اللہ کے نزدیک جو دنیا کی قیمت ہے وہ ایک مرے ہوئے ایک مچھر کا جو پر ہوتا ہے اس کے برابر ہے۔ لیکن جو زینت کی چیزیں جو بنائے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں مگن ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم اس دنیا میں مگن ہو جائیں، اس سے ہمیں اتنا اٹریکشن ہو کہ ہم ہمارے اصل مقصد کو بھول جائیں۔ بے شک اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں جو بنائے ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ بس ہم ان سے ایک فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ہم مسافر ہیں، ہم سفر کے لیے آئے ہیں اور مختصر وقت ہے، تو ہمیں جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے بس ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بے شک یہ جو دنیا ہے جو زینت کی چیز ہے ہم اس کو ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یا آپ نے خیال کیا غار اور رقیم والے ہمارے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ اب اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے غور کیا کہ آپ کو پتا ہے جو غار والے تھے اصحاب کہف جسے کہا گیا ہے اور جو رقیم والے ہیں وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمیں عبرت ہو، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں سبق ملے، کیونکہ یہاں پہ قرآن جب بات کرتا ہے وہ بس ہمیں قرآن کا جو انداز ہے کہ کچھ بات ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ایک زمانے کی تھی، کسی شخص کے بارے میں تھی، کسی آدمی کے بارے میں تھی۔ قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں ایسے واقعات ہیں جس سے ہم ہدایت حاصل کریں، ٹھیک ہے، جس سے ہماری فلاح ہو۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ایئر وائز، ڈیٹ وائز، ٹائم وائز ہمیں پتہ چلے، ہمیں بس اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ایک واقعہ بتا رہے ہیں ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب کہف کہا گیا ہے یا رقیم والے ایک بستی کا نام بتایا گیا ہے جو ایک بستی تھی جہاں پر جو لوگ تھے وہ کفر میں تھے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، وہ کفر میں تھے۔ اب وہاں پر ایمان لانے والے کچھ نوجوان تھے، اب وہاں پر ایمان لانے والے کہا گیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے، یہاں پر نوجوانوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے مینس کسی کی عمر نہیں بتائی گئی ہے، لیکن مفسرین کے اکارڈنگ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں ان کی ایج 14 سے لے کر 27 تک بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اب ہوا یہ تھا کیونکہ ان کے توحید کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے جو رقیم والے ہیں، جو بستی والے ہیں، سب کے سب ان کے دشمن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو سنسار کر دیں گے، مینس جو کہتے ہیں نا کہ پتھر مار مار کے بس تباہ کرنا ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو وہاں کے جو بستی والے ہیں یا جو وہاں کا حکمران تھا ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ان نوجوانوں کو کیونکہ وہ ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کو مان رہے ہیں، توحید پر ہے، اس وجہ سے صرف اسی وجہ سے ان کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب کے سب ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو ایک مضبوطی دی۔ اب اللہ عالم کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف ایک وحی بھیجی، ٹھیک ہے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بے شک اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کریں گے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، ابھی اصحاب کہف کی دعا ہے
جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہئی لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے رب اپنی طرف سے ہم پر رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ تو ہم نے ان کانوں پر غار میں کتنی ہی مطابق کئی سال پردہ ڈال دیا۔ اب ہم نے ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے، اب کیونکہ انہوں نے غار میں جب وہ انٹر ہوئے انہوں نے دعا مانگی، اب بے شک پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے وہ غار میں جیسے ہی پناہ لی اندر آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں نیند دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں دونوں گروہوں میں سے کس نے اچھی طرح مدت یاد رکھی ہے جب وہ ٹھہرے تھے۔ تو دیکھیے یہ جو کہانی ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ ہمارے سبق کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ وہ جو غار میں جو نوجوان گئے تھے انہیں پناہ لی، انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں نیند دی، ٹھیک ہے، نیند جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی موت، ٹھیک ہے۔ اب جس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ نیند میں ہی چلے جاتا ہے، اور جس کا کچھ وقت باقی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنی حکم سے واپس زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں یہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا ہے عزیر علیہ السلام کا، کہ جن کا ایک جو گزر تھا وہ فلسطین کے بستی سے ہوا تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو بستی والے ہیں، ٹھیک ہے، جو فلسطین والے تھے، تو یہ بستی اس وقت پوری ہلاک ہوئی تھی، کھنڈر تھی، مٹی تھی، تو انہوں نے بس دل میں یہ خیال کیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ سے اس بستی کو آباد کریں گے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں 100 سال کے لیے سلایا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ میں جب وہ سفر کر رہے تھے، جب ان کا گزر ہوا، ان کے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا، ان کے ساتھ میں ان کا گدھا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے 100 سال تک کے انہیں سلائے رکھا، اور جب ان کو واپس اٹھایا، ٹھیک ہے، تو ان سے کہا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم کتنے دن کتنے عرصہ تم سوئے ہوئے تھے، اور انہیں بتایا گیا تھا ان کے سامنے جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تر و تازہ تھا، اور جو گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھے کو واپس سے زندہ کیا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ ایک واقعہ، اور یہ اصحاب کہف کا واقعہ کہ ان کو 309 سال، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 نہیں، 309 سال ان کو سلائے رکھا تھا، پھر واپس سے اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھایا اور ان سے سوال کیا، پھر ہم ان سے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے اچھی طرح سے مدت یاد رکھی ہے جب وہ ٹھہرے تھے۔ ہم آپ سے ان واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ اب اللہ العالمین اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیں کہ بے شک ہم آپ کو جو واقعہ ہے وہ ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ تو ابھی آپ سوچئے کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان ہی تھے، یہاں پہ نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں ہمیں عمر نہیں بتائی گئی ہے کیونکہ ہمیں اس کے ڈیپ میں جانا بھی نہیں ہے، لیکن مفسرین نے بس ایک گیس لگایا ہے، اٹ مے بی اباؤٹ 14 to 27، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں بھی جو شروع میں جس نے ایمان لائے تھے وہ نوجوان ہی تھے، اور بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب ایمان لائے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 38 تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی جوانی کی جو عمر ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عمر 28 سال تھی، وہ بھی جوانی کی عمر میں انہوں نے ایمان لایا تھا۔ حضرت سعید نے بھی 19 سال کی عمر میں ایمان لایا تھا۔ حضرت عثمان بن غنی نے بھی 27 سال کی عمر میں ایمان لایا تھا، اور سب سے کم عمر جس نے ایمان لائے تھے وہ حضرت علی تھے، جو 10 سال کی عمر میں جس نے ایمان لائے تھے۔ تو کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہونے والے وہ نوجوان ہی تھے، اور یہ جس نے غار میں پناہ لی تھی وہ بھی نوجوان ہی تھے، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہمارا جو رب ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، یقیناً ہم اس وقت زیادتی کی بات کہیں گے۔ اب دیکھیے یہ آزمایا گیا ہے، اب وہ قوم ہے کہ اب باقی جو لوگ ہیں سب کے سب خلافت ہے، اگینسٹ میں ہے ان لوگوں کے، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، ان لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ اب اٹ ڈیپینڈس، جو کمزور ایمان والا ہے وہ پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، لیکن جس کا ایمان پختہ ہے، جو اپنے ایمان میں آگے ہے، وہ اس پر ٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ جو تھے جو اپنے ایمان میں ٹکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے رب کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یقیناً ہم اس وقت زیادتی کرنے کی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو ویسی قوم ہے جس نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، اور آج بھی ہمارے اس معاشرے میں ویسے لوگ ہیں جس نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں۔ ایسی گمراہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جنہیں بس جانوروں میں، پتوں میں، ٹھیک ہے، دھاگوں میں جو اپنے خدا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اور کہا ہے کہ اس بستی والوں نے بھی اللہ کے سوا کہیں زیادہ معبود بنا لیے تھے، کہ ان کے لیے واضح دلیل کیوں نہیں لاتے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے۔
اور جب تم ان سے اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو سب سے الگ ہو چکے تو غار میں جا کر پناہ لے لو تاکہ تمہارا رب اپنی کچھ رحمت تمہارے لیے کھول دے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی آسانی میسر کر دے. سورج کو دیکھیں گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے گمراہ کر دے اس کا آپ کا کوئی رہنما کرنے والا دوست نہ پائیں گے. اب بتایا گیا ہے کہ جو غار میں وہ اس طرح سے سوئے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ایون وہ غار میں سے ان کے اوپر دھوپ بھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, دھوپ کی تپش جو گرمی ہے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اس طرح سے وہ آرام سے غار کے اندر سو رہے تھے. اور اللہ رب العالمین نے وہ 300-900 سال ان کو سلائے رکھا تھا. ایون وہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے. وہ اس طرح سے سوتے تھے وہ بیدار ہے, زندہ ہی ہے. ٹھیک ہے, مری ہوئی مخلوق نہیں دکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے کروٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھے جو سانس لینا ہوگا یہ جو کروٹ بدلنا ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز ان کی جاری تھے اور آپ انہیں بیدار خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹنے رہتے ہیں اور ان کا کتا اپنے بازو پر دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ضرور آپ پر ان کی دہشت طاری ہو جائیں گی. کہا گیا تھا جو غار میں جو حفاظت کی گئی تھی اس طرح سے تھی کہ جو اصحاب کہف تھے نوجوان وہ تو اندر تھے لیکن سوئے ہوئے تھے اور ان کے وہ اپنے کروٹیں بھی چینج کرتے تھے اور اس طرح سے ان کی حفاظت کی گئی تھی کہ جتنے بھی اگر باہر 309 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, بارش ہوئی ہوں گی, طوفان, بجلیوں کی آواز ہے, دھوپ ہے, جو بھی ہے, لیکن ہر چیز سے اللہ رب العالمین نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا, ان کی حفاظت کی تھی. اب کہا گیا کہ ان کا جو کتا ہے ان کے پاس میں ایک کتا تھا. اب وہ کتا کس طرح سے بازو پھیلا کر جو غار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب جو بھی دیکھتا, اب اتنا سال اتنے 2-3 سینچری ہو گئے, 300 سال. ٹھیک ہے, اب جو لوگ دیکھتے تو کہا گیا کہ وہ ان کا دیکھنا ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس غار پہ کیفیت ایک خوفناک طاری کر دی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کو ڈر جاتا. ٹھیک ہے, جو بھی کتے کو دیکھتا یا جو بھی غار میں جھانک کر دیکھتا کسی کے بھی اندر آنے کی ہمت نہ تھی. ایون کہا گیا ہے کہ رسول اللہ سے اگر آپ بھی دیکھتے اگر آپ بھی جھانکتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور اگر آپ پر ان کی دہشت طاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حفاظت کی گئی تھی اور اس طرح سے منظر تھا کہ دیکھنے والوں کے لیے, کیونکہ اب جو دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو اندر ہے وہ زندہ ہے یا مرے ہوئے ہیں. سامنے کتا بھی ہے لیکن ان کے کروٹیں بدلنا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی. اب 309 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں واپس سے اٹھایا. بے شک اگر وہ تم پر قابو پا لے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں پھیر لیں گے, تب تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد وہ جو اصحاب کہف ہے واپس اپنے قوم کے پاس میں گئے. ٹھیک ہے, اگر ان لوگوں نے واپس اپنے ایمان سے پھر گئے تو کہا گیا کہ تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے متعلق کر دیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہ کہ بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے رہے تھے تو کہنے لگے ان پر ایک عمارت بنا دو, ان کا رب خوب جانتا ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم ضرور یہاں مسجد بنائیں گے. اب کیونکہ وہ جو وہاں کے حکمران تھے اب لوگ آپس میں اس بات کو طے کرنے لگے. ٹھیک ہے, اب جو غار تھی جہاں پہ اصحاب کہف تھے اب وہاں پر کیا کرنا چاہیے. اب کسی نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات طے ہوئی کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی جائے. ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے, ان کا چوتھا کتا تھا, اور کہیں گے کہ 5 تھے, ان کا چھٹا کتا تھا. بن دے کے پھٹکتے ہوئے اور کہیں گے 7 تھے, ان کا 8واں کتا تھا. اب لوگ کہیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ اسپیسیفک بات نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے, کتنے نوجوان تھے, تو کہا گیا کہ ان کے آپس میں ایک جھگڑا ہوگا, ایک بحث ہوگا. کچھ کہیں گے ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا, اور کہیں گے 5 تھے, ان کا چھٹا کتا تھا. بن دے کے پتھر پھٹکیں گے اور کہیں گے 7 تھے, یہ ان کے تکے لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اتنا تھا اور ان کا چھٹا کتا تھا. کہیں گے 7 تھے, ان کا 8واں کتا تھا. ٹھیک ہے, فرما دے آپ کا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے. اب وہ لوگ نوجوان کتنے تھے, اس کی جو تعداد ہے کہا گیا ہے کہ آپ کا رب یہ خوب جانتا ہے. تو ہمیں بھی اس کے ڈیپ میں نہیں جانا ہے وہ لوگ کتنے تھے, ٹھیک ہے, کون سے علاقے کے تھے, کہاں رہنے والے تھے, ہمیں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا ہے. ہمیں جو واقعہ بتایا گیا ہے
وہ ہماری عبرت کے لیے ہے اور ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کریں اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں نہ پوچھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، مگر یہ کہے اللہ چاہے اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ، اور کہے امید ہے کہ میرا رب مجھے نیکی کا اس سے قریب راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیونکہ اصحاب کہف کو زندہ کیا گیا تھا دوبارہ سے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ غار میں کتنے عرصہ سوئے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ یا پورا دن ہم سوئے ہوئے تھے، اور وہ غار میں 309 سال رہے. فرما دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کتنی مدت رہی ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپے ہوئے راز ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، نہ اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اپنے آپ حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. اب جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ غار میں کتنی مدت رہے، ان لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم شاید دن کا کچھ حصہ رہے، کسی نے کہا. اب جب وہ خود کو دیکھا ان لوگوں نے تو ان کو خود میں ایک ریفریش فیل ہوا، ٹھیک ہے، تر و تازہ فیل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ حصہ نہیں سوئے تھے، کیونکہ ہمیں خود میں اتنی تازگی لگ رہی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم پورا کا پورا ہم دن سو کر اٹھے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا ہے، نبی سے مخاطب ہے کہ اگر آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو یہودی تھے، یہودیوں نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالوں کا مطالبہ کیا تھا، 3 سوال آپ سے پوچھے تھے. تو کفاروں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ نبی ہے، اگر ان کو یہ 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے ہیں تو یہ جھوٹ، نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل کہوں گا، وہ جو سوالوں کے جواب ہے میں کل کہوں گا، لیکن کئی عرصے تک کہ وہی نہیں آئی تھی اور آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تھے. اور کفاروں نے پھر پروپیگنڈا نکالا تھا کہ یہ جو نبی ہے کیونکہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں. تو اس پر اللہ رب العالمین نے انہیں یاد دلایا ہے، کہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیے کہ میں کل کہوں گا، مگر یہ کہے کہ انشاءاللہ، اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ چاہے اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ، اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے نیکی کا اس سے قریب تر راستہ دکھائے گا. اور وہ غار میں 309 سال رہے. فرما دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کتنی مدت رہے ہیں، اس کے پاس آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز ہے، وہ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. اور تلاوت کرو جب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کتاب میں وحی کی گئی ہے، اس کے ارشادات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ اس کے سوا آپ چاہے پناہ پائیں گے. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اور اس شخص کا کہنا مت ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جائیں، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. اور فرما دے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے فتانوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کی مانند پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. نہایت برا پانی ہے اور نہایت بری رہنے کی جگہ ہے. اب یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ان کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن جس نے کفر کیا ہے، جس نے آیاتوں کا انکار کیا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو انہیں تیل دیا جائے گا اور ان کا چہرہ بھون دیا جائے گا. اللہم اجرنی من النار. اب یہاں پر سورۃ اصحاب کہف کے ساتھ میں جو واقعہ ہوا تھا کہ انہیں 309 سال اللہ رب العالمین نے سلائے رکھا تھا، اور جب انہیں زندہ کیا، ٹھیک ہے، جب انہیں اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، یا ہم شاید کچھ حصہ یا دن بھر ہم سوئے ہوئے تھے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور بے شک جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے خبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے اور جب قیامت میں اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یاد نہیں ہے. بے شک شاید ہم دن کتنے عرصہ ہم زندگی گزار کر آئے ہیں، تو کہیں گے شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے. کفاروں سے جب پوچھا جائے گا کہ کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے ہیں، تو کہیں گے شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم. دیکھیں تو کہا اس کی جو زندگی ہے ہماری مختصر زندگی ہے، اور اس کے بدلے جو زندگی قیامت کی ہے فار ایور ہے. ٹھیک ہے. جو آگے کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی ہے.
لیکن بتایا گیا ہے کہ اس زندگی کے لیے ہی، جو مختصر زندگی ہے اسی کے لیے ہم اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہماری پوری محنتیں، ہماری پوری کوششیں اس دنیا کے لیے ہی ہے، اس زندگی کے لیے ہی ہے جو صرف کچھ پل کی ہیں. ٹھیک ہے، صرف کچھ پل کی. فار ایگزامپل اگر ہم کسی سے سوال کریں، ٹھیک ہے، ابھی جتنی بھی ہم نے لائف گزاری ہے، اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ کتنا عرصہ، ٹھیک ہے، جتنا بھی عرصہ ہم نے ابھی تک گزارا ہے، 30 40 50، کہ ہمیں اپنی لائف کو بیان کیجیے یا بتائیے، اپنی لائف کے متعلق بتائیے. تو کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ یا ہم، بس ہم جو ہماری زندگی کو بیان کریں گے پیدائش سے لے کے ابھی تک، ٹھیک ہے، ہم کی کس طرح سے پیدائش ہوئی، کس طرح سے ایجوکیشن ہوا، کس طرح سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے کچھ مرحلے بتائیں گے. بس 15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں ہماری جو کہانی ہے وہ فنش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہماری کہانی جو ہم شروع کریں گے ہمیں 1 2 یا 3 دن لگیں گے. ٹھیک ہے، مختصر بس 15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں ہماری کہانی فنش ہو جائیں گی. جو واقعہ ہمیں بتانا ہے بتا دیں گے. اسی طرح سے قیامت میں جب سوال کیا جائیں گا، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ رہ کر آئے ہیں، تو بس یہی جواب ملے گا، بس 1 دن یا اس سے کچھ کم حصہ. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہماری عبرت کے لیے واقعہ بتایا ہے اصحاب کہف کا، کہ انہیں 300-900 سال انہیں موت دی، نیند دی، اس کے بعد انہیں دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے. اور آگے، اور ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرما دے، جن میں ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی اور دونوں کے درمیان کھیتی اگائی. اب یہاں پر 2 باغ والوں کا 2 آدمیوں کا قصہ ہے، جس میں سے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے نوازا تھا. کہا گیا 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائے، جن میں سے ایک کے لیے، ٹھیک ہے، ایک آدمی کو انگوروں کے باغ دیے تھے، انگوروں کے 2 باغ. جس امیجن کیجیے کہ انگوروں کے باغ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اس آدمی کو انگوروں کے 2 باغ ملے تھے اور ہم نے ان دونوں کی گرد کھجوروں کی باڑ لگائی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کو اس کی جو سراؤنڈنگس تھے وہ کھجوروں کی باڑ سے لگائی ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان کھیتی اگائی تھی. ابھی آپ سوچیں کہ دنیا کے حساب سے بھی اسے کتنا فائدہ ملا ہے کہ انگوروں کے 2 باغ بھی ہے اور باغوں کو کس طرح سے سراؤنڈنگ کی گئی ہے، کھجوروں کے ساتھ میں سراؤنڈنگ کی گئی ہے اور باغوں کے اندر ہی کھیتی بھی اگائی گئی ہے. تو دنیا کے حساب سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہی ہے. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کی. تو دیکھیے دونوں باغوں میں سے جو کیا اس میں جو کھیتی ہے اس میں پھل بھی ہے، پھل دینے والے بھی ہیں اور اس میں ہی نہریں بھی ہیں، اس میں پانی بھی جاری ہے. یہ اسی لیے ہے تاکہ بندہ کیا کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا. ٹھیک ہے، وہ جو باغ میں جو پودے ہوں گے، جو بھی ہے باغیچہ، وہ پھلدار ہے، بنا پھل کی نہیں ہے، وہ پھلدار ہے اور اس سے کچھ کمی نہ کی اور ہم دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. تو جسٹ امیجن کیجیے 2 باغیچے ہیں، انگوروں کے باغیچے ہیں، اس کے سراؤنڈنگز کھجوروں کی ہیں، اس میں کھیتی بھی ہے اور اس کے اندر نہریں بھی ہیں، پانی بھی جاری ہے اور اسے اس کے پیداوار ملتی تھی. اس میں بہت زیادہ پھل تھے، اس میں اپنی پیداوار ملتی تھی اور وہ اپنے ساتھی سے ان گفتگو کہنے لگا. ٹھیک ہے، اب وہ جو 2 آدمی تھے جس کے پاس میں یہ سب چیزیں تھی، یہ نعمتیں تھی، ٹھیک ہے، باغیچہ تھا، اس میں پھل تھے. اب وہ آدمی اپنے دوسرے دوست سے کہنے لگا، گفتگو کنورزیشن کہنے لگا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں. اب اس نے تھوڑا سا تکبر کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تھوڑا سا تکبر کیا. اس نے کہا کہ اب میرے پاس میں مال بھی ہے اور میرے پاس میں اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تیرے سے تھوڑا سا زیادہ ہوں. کہنے لگا تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی. اب افرادی قوت مینس ہو سکتا ہے اس کے پاس میں اولاد بھی زیادہ ہوں گے، باعزت ہو. وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس سے زیادہ ملا تھا. اب اس کا حال یہ تھا کہ اس سے شکر گزاری کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، ظلم کرنے والا تھا. کہنے لگا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا. اب اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ میرا جو باغ ہے، جو باغیچہ ہے جس میں انگوروں کے باغ ہے، کھجور ہے، نہریں ہیں، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا یا یہ کبھی ہلاک ہوگا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اب سب سے بڑا انکار جو کفر کرنے والے کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ میں یہ کبھی نہیں سوچتا ہوں کہ کبھی قیامت طاری ہونے والی ہے یا کبھی قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میری رب کی طرف سے لوٹایا گیا تو ضرور میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. دیکھیے اب سب سے بڑا اس کا جو اس نے گناہ کیا کہ اس نے پہلے کفر کیا. کفر کیا کہ میں دوبارہ سے میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ دوبارہ میں کبھی زندہ کیا جاؤں گا یا قیامت کبھی طاری ہوں گی. اوپر سے ایک غلط فہمی کہ اگر قیامت ہوں گی بھی تو میں یہ بات کی امید کرتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ بہتر جگہ ملیں گی. جب اس کا ساتھی اس سے باتیں کر رہا تھا تو اس نے کہا
کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے؟ اب جو دوسرا آدمی تھا اس نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے تجھے ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا، رہا میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس نے اس آدمی نے پہلے اسے سمجھایا کہ تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، اور اتنا تکبر کہ اس ذات کا انکار ہے. اور اس نے کہا کہ رہی میری بات، اگر میری بات کر رہے، کیونکہ اس نے پہلے کمپیئر کیا تھا کہ تمہارے مقابلے میرے پاس میں مال بھی زیادہ ہے اور افرادی قوت بھی زیادہ ہے، تو اس آدمی نے کیا جواب دیا، رہی میری بات، رہا میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا، جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ آدمی نے کہا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس میں کوئی نعمت دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس میں کوئی نعمت ہے تو ہمیں کہا گیا ہے جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا کرنا ہے چاہیے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بے شک یہ چیز کو دینے والی طاقت اللہ ہی کی ہے. اب اس آدمی نے کہا کہ جب تو اپنے باغ میں انٹر ہوا، اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کے بغیر میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہے اللہ کی مدد کے بغیر میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں. اسی کا تو مائک چالو. قریب ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور تیرا باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے تو وہ چٹیل میدان بن جائے. اب اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر چاہے تو اللہ رب العالمین مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تیرے باغ کو ایک چٹیل میدان کر دے، یا اس کا پانی اتنا گہرا ہو جائے تو کسی صورت حاصل نہ کر سکے، اس کا سارا پھل تباہ کر دیا گیا. تو اس نے اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے اس پر صبح کی جو اس میں خرچ کیا تھا وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. ٹھیک ہے، تو بے شک اب کیونکہ اس نے تھوڑا سا تکبر کیا، اس نے کفر کیا، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے باغیچے کو دیکھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ شاید اس کا جو باغ ہے، اس کا جو باغیچہ ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ رب العالمین مینس دوبارہ سے ماریں گے یا زندہ کریں گے. جو انسان سب سے بڑا کفر کرتا ہے اسی نے اس بات پر کفر کیا. اور جو اس کے ساتھ میں جو آدمی تھا اس نے اسے سمجھایا کہ جب تو اپنے باغ میں انٹر ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک ہر چیز کو دینے والا اللہ ہے، اللہ کے اذن کے بنا، اللہ کے حکم کے بنا کسی کے پاس میں بھی کوئی نعمت نہیں آتی ہے. تو ہمیں بھی اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے جو کہا گیا ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اللہ رب العالمین نے اس کا جو باغ ہے اس کو تباہ کر دیا، اور اس طرح سے جب اپنے باغ میں وہ پہنچا اس حال میں تھا کہ اس کی جو چھتیں تھی وہ نیچے گری ہوئی تھی اور پانی سے پورا جو اس کا باغیچہ ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، اس کا سارا پھل تباہ کر دیا گیا. تو اس نے اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے اس پر صبح کی جو اس میں خرچ کیا تھا وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. تو دیکھیے بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو شکر گزاری کریں گے اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں میں ہم مزید دیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہو تو ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اسی طرح سے سزا دیتے ہیں. وہ اللہ کے سوا گروہ نہ ہوا جو اس کی مدد کر سکا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا. ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر ہے اور انجام کے روز سے زیادہ اچھا ہے. اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اس کے ساتھ زمین کی انگوری خوب مل جل گئی، پھر وہ چوری ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بتایا گیا ہے کہ بے شک کہ انسان دنیا کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح سے مینس آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی پھر اس کے اوپر مینس کچھ جو کھیتی ہے زمین پر کھیتی اگتی ہے، پھر ایک بار ایسا طوفان آتا ہے کہ جو کھیتی ہے جو پیداوار ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ایک دنیا کی مثال ہے کہ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دن دنیا کو اسی طرح سے ہلاک کر دیں گے. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس میں جو عبرت کے لیے واقعہ ہے یہ باغیچے والے سے بس کہ ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، جو ناشکری کریں گے اللہ رب العالمین اسے ہلاک کریں گے.
اور جو شکر گزاری کریں گے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں میں سے اور مزید اضافہ کریں گے۔ اب اس کے بعد سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں ان کے بستی والوں نے کسی نے ایک نے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ اس قوم میں ٹھیک ہے ابھی پریزیڈنٹ میں سب سے زیادہ عالم دانش مند کون ہے، جس کے پاس میں سب سے زیادہ علم ہے وہ کون ہے؟ تو کیونکہ اس زمانے کے نبی اس زمانے کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے تو انہوں نے ایک تکبرانہ انداز میں نہیں، بس یہ سوچ کر کیونکہ اب اس زمانے میں پریزیڈنٹ نبی وہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ عالم یافتہ سب سے زیادہ اسکالر موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں، اس پر اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ نہیں اے موسیٰ، ابھی اس وقت کوئی اور بھی موجود ہے جو تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد کہ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا ہے، لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس میں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اب ہمارا کوئی، اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کے پاس میں زیادہ علم ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی جوان ساتھی سے کہا ہے، ٹھیک ہے، فرائی کی ہوئی فش، تلی ہوئی مچھلی کو رکھنا ہے، اور جہاں پہ دریا میں کچھ راستہ بتایا گیا ہے تو ایک جو مچھلی ہے وہ نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں پر مچھلی رکیں گی، ٹھیک ہے، تو وہیں تمہاری ان سے ملنے کی جگہ ہوں گی۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے یشو بن نون، جن کا نام کہا گیا ہے یشو بن نون، تو موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھی مطلب ان کے شاگرد یشو بن نون دونوں بھی ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی جوان ساتھی سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤ، اب ان کی جو ملنے کی جگہ بتائی گئی تھی وہ دو دریاؤں کا سنگم تھا، یا ایک مدت تک چلتا رہوں گا۔ جب دونوں دریاؤں کی ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا۔ اب کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا جو دونوں دریاؤں کا سنگم ہے وہاں پر آپ کی ان سے ملاقات ہوں گی، اب جب جیسے وہ اس پلیس پر اس جگہ پر پہنچ گئے تو جو انہوں نے اپنے ساتھ میں کھانے کا سامان لیا تھا، جو مچھلی تھی تلی ہوئی مچھلی تھی، تو مچھلی راستہ بنا لیا تھا۔ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی نیند لگ گئی تھی، انہوں نے خلیل اللہ کیا تو انہوں نے ریسٹ کیا، اب ان کی آنکھ لگی ہوئی تھی لیکن مچھلی کا وہاں سے نکلنا، دریا میں جانا اور ایک سورنگ کے جیسا راستہ بنانا، ان کے جو شاگرد تھے یشو بن نون، انہوں نے یہ دیکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات کو بتانا موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے تھے۔ اور پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے جوان ساتھی سے کہا ہمارا دن کا کھانا لائے، ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ پائی ہے۔ اب جب ان کو تھوڑی تھکاوٹ فیل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لائے، وہ مچھلی لائے، ٹھیک ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کیونکہ وہ ایک لمبے سفر پر نکلے تھے، انہیں بتایا گیا تھا کہ دریا کے دو سنگم جب ہوں گے تو تبھی وہی جگہ ان کی وہی پلیس ہے جہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوں گی، لیکن کیونکہ مچھلی وہاں سے نکل گئی تھی تو جب تک ان کی جگہ پر پہنچے تھے جب تک انہیں کوئی تھکاوٹ فیل نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ وہ آگے نکل گئے تھے، جیسے ہی وہ آگے نکلے تو انہیں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لائے تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو شاگرد تھے یشو بن نون، اب ان کو یاد آیا کہ جو مچھلی تھی وہ تو وہیں نکل گئی تھی، مینس وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے بلا شبہ ہماری مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بلایا مگر شیاطین نے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مچھلی نکل گئی تھی اور وہ پانی میں چلی گئی، دریا میں، اور کس طرح سے اس نے سرنگ میں سے راستہ بنایا، لیکن میں اس بات کو بھول گیا اور کہا میں نہیں بھلا، لیکن مجھے شیاطین نے اس بات کو بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، آپ سے کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس پلٹے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہی سنگم جہاں پہ مچھلی نکلی ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جس جگہ کا ہم تلاش کر رہے تھے۔ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور جسے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ اب یہ خضر علیہ السلام تھے جن کی میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ تجھے جو کچھ تجھے سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے آپ کے ساتھ میں رہنا ہے، جو کچھ آپ کو علم دیا گیا میں اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک لیکن آپ میرے ساتھ میں ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو اس پر کیسے صبر کر سکیں گا جس کا تجھے علم نہیں ہے؟
اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ چلا تو مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں تیرے سامنے اس کا ذکر کروں، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اگر جب تک تم میرے ساتھ میں چلو گے تو مجھے کسی چیز کے بارے میں جو بھی میں کروں گا یا جو بھی میں کہوں گا اس میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم ہرگز صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ کسی کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف کر دیا کہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دے؟ یقیناً تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اب دونوں آگے بڑھے۔ اب خضر علیہ السلام نے پہلے ہی الرٹ کیا تھا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو خاموشی میں چلنا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا، جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں ایک سوراخ کر دیا، ایک ہول کر دیا، ٹھیک ہے، ایک ایپ کر دیا اس کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے کشتی میں شگاف ایک ہول کیوں کیا؟ سوا لوگوں کو غرق کر دے، یقیناً تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ اب خضر علیہ السلام نے واپس یاد دلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری اس بات پر گرفت نہ کرے۔ اب وہ تھوڑا سا انہوں نے پولائٹلی کہا کہ اب میری اس پر گرفت نہ کرے، میں بھول گیا ہوں اور مجھے میرے معاملے میں کسی تنگی میں نہ ڈال دینا۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو نے ایک معصوم جان کو کسی جان کے بدلے بغیر قتل کر دیا ہے؟ بلا شبہ تو نے برا کام کیا۔ اب آگے تھوڑا آگے جانے پر اب جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے، مار ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر اس پر بھی صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، تم نے ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو نے ایک معصوم جان کو کسی جان کے بدلے قتل کیا ہے، تو نے بلا شبہ بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب واپس سے انہوں نے تھوڑا پولائٹلی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب ایسی بستی پر جا گئے جہاں پر انہوں نے ان سے کھانا مانگا، لیکن جو بستی والے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور جو خضر علیہ السلام تھے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی، انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اب ایسی بستی میں گئے جہاں پر انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس بستی میں ایک ایسی دیوار تھی جو دیوار گرنے ہی والی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے مل کر اس دیوار کو واپس سے ٹھیک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے، کیونکہ ان بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا ہے، آپ کی میزبانی نہیں کی ہے، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو یا تو گرنے دیتے یا جو دیوار تعمیر کی ہے اس کے بدلے کچھ مانگتے، کچھ اجرت مانگتے۔